السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہاولپور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع بہاولپور میں ایک شہر ہے۔ 1998 کی مردِ شماری کے مطابق اس کی آبادی 40,08,395 پر مشتمل تھی۔ بہاولپور پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ یہ ملتان سے 90 کلومیٹر، لاہور سے 401 کلومیٹر، اسلام آباد سے 7 کلومیٹر اور کراچی سے 850 کلومیٹر دور ہے۔ بہاولپور میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ یہاں پر اگائی جانے والی اہم فصلوں میں گندم، گنا، کپاس، چاول اور سورج مکھی وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر بہت سے پھلوں کے باغات بھی موجود ہیں۔ مثلاً آم، کھجور اور امرود ایسے پھل ہیں جو بیرون ملک بھیجے جاتے ہیں۔ سبزیوں میں پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی اور آلو کثرت سے اگائے جاتے ہیں۔ بہاولپور میں بہت سے تعلیمی ادارے قائم ہیں، جن میں گورنمنٹ صادق کالج، ویمن یونیورسٹی، قائد اعظم میڈیکل کالج اور اسلامیہ یونیورسٹی اہم ہے۔ اس شہر کی شرح خواندگی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ملک بھر سے طالب علم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر میں ایک قدیم کتاب خانہ بھی موجود ہے، جس میں 1,05,000 سے کتابیں موجود ہیں۔ یہ کتب خانہ پنجاب کا دوسرا بڑا کتب خانہ ہے اور پاکستان کے قدیم ترین کتب خانوں میں سے ایک ہے۔ ایس کالج 1886 میں قائم ہونے والا کالج نوجوان اور انگریزوں کے مشترکہ یادگار ہے۔ اس کالج سے کئی مشہور ہستیوں نے تعلیم حاصل کی۔ نواب سعادت محمد خان عباسی کے بیٹے نواب بہاول خان عباسی نے 1774 میں دریائے سچلج کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر ایک نیا شہر بہاولپور کی بنیاد رکھی اور ریاست کے وسط میں ہونے کی بنا پر اسے ریاست کا دارالخلافہ قرار دے دیا گیا۔ شہر بہاولپور کے 200 سال قدیم دروازے ریاست بہاولپور کے ماضی کے عکس کرتے ہیں۔ عباسی فرمانبردار نے شہر کی طرف 7 شاہی دروازے تعمیر کروائے تھے۔ ان بلند و بالا دروازوں کی تعمیر کا حقیقی مقصد شہر کے خارجی اور داخلی راستوں پر حفاظتی نظر رکھنا تھا۔ 7 دروازوں میں صرف فرید گیٹ اپنی اصل جگہ پر موجود ہے۔ 6 دروازوں کی تعمیر چند سال قبل دوبارہ عمل میں لائی گئی، جس کا مقصد لوگوں کو شہر کی تاریخ سے روشنائی کروانا اور بہاولپور کی خوبصورت اضافہ کرنا تھا۔ ان دروازوں میں ملتان روڈ پر واقع بہڑ گیٹ کی تعمیر ابھی بھی نامکمل ہے۔ موجودہ فرید گیٹ، جو پہلے بینکاری دروازے کے نام سے مشہور تھا کیونکہ اس دروازے کی خارجی سمت کی طرف جاتی تھی، اس طرح احمد پور گیٹ، ملتانی گیٹ اپنی سمت کی وجہ سے ان ناموں سے منسوب کیے گئے۔ ان دروازوں میں ریاست کی فن تعمیر کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ بلہاٹا گیٹ، جہاں دور ریاست میں لکڑی کا خوبصورت کام کیا جاتا تھا۔ بلہاٹا گیٹ اپنی خدمات کے لحاظ سے بھی خاصا مشہور تھا۔ اس کی وجہ شہرت یہاں بہڑ کے درخت تھے جو زمانہ کی شاخ اور درخت کے نظر ہو گئے۔ بہاولپور کے قدیم اور تاریخی دروازوں میں ایک مہری گیٹ ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے یہاں کے لوگوں میں کچھ
تصاد پایا جاتا ہے کہ اس گیٹ پر ریاست بھاولپور کی مہر کا نشان تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام موہری گیٹ پڑ گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان دروازوں کے نشان ختم ہونے کے باعث ان کا نام موہری گیٹ لکھا اور پڑھا جانے لگا۔ سابقہ ریاست بہاولپور کے نوابوں کے پاس بہت دولت تھی۔ انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے دل کھول کر اسے استعمال کیا اور ساتھ ساتھ اپنے شاہانہ شان محلات بھی تعمیر کروائے۔ ریاست تو نہیں مگر اس کی کہانی سننے کے لیے نوابوں کی تعمیر کردہ عمارتیں ضرور موجود ہیں۔ یہ ایک شاندار کہانی ہے اور وہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب آپ بہاولپور کا رخ کریں تو آپ کو صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور کچھ نہیں۔ لائبریری، میوزیم، ٹینک اسٹیڈیم، انجینئرنگ کالج جیسی تاریخی عمارتیں سے ہوتے ہوئے اگر آپ نور محل پہنچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاست کے دور میں بننے والی سہولتیں خطے کے اعتبار سے اپنے وقت میں کافی جدید تھیں۔ اور پھر نور محل وسیع اور سبززار میں کھڑی یہ عمارت مغربی اور اسلامی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کی آب و تاب اور دور ہی سے آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اپنے پہلو میں نور محل سبزے کی چادر بچھائے، یہ اس کے عین سامنے دائرے کی شکل میں بنی لان میں بیٹھے ہلکے سرخ اور سفید رنگ کی عمارت کو دیکھیں۔ آپ اس کے سحر میں گرفتار ہونے کو خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ تقریباً 150 سال پرانا یہ محل ان بہت سے محلاتوں میں سے ایک ہے جو 19ویں صدی کی اواخر اور 20ویں صدی کے آغاز کے دوران بہاولپور میں تعمیر ہوا۔ باقی محلات شاید آپ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں مگر نور محل میں کچھ الگ ضرور ہے۔ اس سوال کے جواب میں بہت سی کہانیاں اور حکایتیں مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمیں سننے کو ملا وہ کچھ یوں ہے۔ نور محل نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے سن 1872 میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ محل اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا جو 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا انہی کے نام سے منسوب ہے۔ تاہم ان کی بیگم نے اس محل میں صرف ایک رات قیام کیا کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ محل کے قرب میں ہی ایک قبرستان موجود تھا۔ نور محل کے حوالے سے یہی کہانی آپ کو انٹرنیٹ بھی بے شمار جگہ ملے گی مگر یہ کیا حقیقت ہے؟ زندہ کو میں اپنی ثقافتی ورثہ کی